देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव सिर्फ और सिर्फ ए स्पोर्ट्स पर एक्सक्लूसिवली। तोशाखाना रेफरेंस, बानी PTI को 14 साल कैद की सजा, 10 साल के लिए नाअहल करार। अहलिया बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद और नाअहली की सजा काटना होगी। दोनों पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। आपका 342 का बयान कहाँ है? अदालत का सवाल। कमरे में है बानी PTI का जवाब। अदालत ने कहा आप फौरी बयान जमा करा दें, अदालती वक्त खराब न करें। बानी PTI ने कहा वकला आएंगे तो उनको दिखाकर जवाब जमा कराऊंगा, आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुना दी गई, मैं सिर्फ हाजिरी के लिए आया हूँ। बानी PTI ये कहकर कमरा अदालत से चले गए। जज मोहम्मद बशीर ने जेल सुपरिंटेंडेंट के जरिए बानी PTI को पैगाम भेजा, कमरा अदालत वापस आए, कार्रवाई मुकम्मल करना है। बानी PTI ने आने से मना कर दिया। अदालत ने 342 के बयान के बगैर और बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया। फैसले के बाद बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने अडयाला जेल पहुंच गई। गिरफ्तारी से मुतालिक ज़ाब्ते की कार्रवाई जारी। PTI का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बानी PTI और बुशरा बीबी को गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। फैसले में आईनी और कानूनी निकात नजरअंदाज किए। फैसला मुअत्तल करने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं, वकील के होते हुए भी जिरा की इजाजत नहीं दी गई। हामिद खान एडवोकेट ने कहा आईनी कानूनी असूलों को पामाल किया जा रहा है, इक़्तिदार की खातिर नाइंसाफी का साथ दे रही हैं। इन्हें शायद मालूम नहीं आज जो PTI के साथ हो रहा है कल इनके साथ भी होगा। अलीमा खान कहती हैं वकला हमें जवाब दें कि किस किस्म के फैसले आए हैं। हम समझते थे बार काउंसिल्स और वकला तंजीमें नजर रखती हैं, कोई क्यों नहीं बोल रहा, सब अपनी अपनी इलेक्शन मुहिम चला रही हैं। बानी PTI को मकाफाते अमल का सामना है। जो कहता था इनको रुलाऊंगा आज खुद रो रहा है। बिलावल भुट्टो का मलाकंड में जलसे से खिताब, कहा जश्न नहीं मनाऊंगा, इनसे कहूंगा तौबा करें। जाती दुश्मनी का नुकसान अवाम और मईशत को होता है। बानी PTI और नवाज शरीफ ने नफरत और तकसीम की सियासत की। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बने तो यही सियासत होगी। इंतखाबात में सिर्फ पीपल्स पार्टी ही शेर का शिकार कर सकती है। PTI वोटर्स आजाद उम्मीदवारों पर वोट जाया न करें। आजाद उम्मीदवार अपने बानी को धोखा देंगे। आपने वोट जाया किया तो मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बन जाएंगे। बिलावल का ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का वादा। लोगों को चोर कहने वाले का पूरा खानदान चोर साबित हुआ। बानी PTI की बीवी की गिरफ्तारी पर खुश नहीं, लेकिन कोई वज़ीर आज़म या उसकी बीवी चोरी करती है तो क्या उसे चोर दिया जाए? ब्रिन नवाज का नारवाल में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घरों को चले गए। आज मैदान में एक ही लीडर शेरों की तरह खड़ा है, वो है नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने कहा 2018 में जो कुछ हुआ वो एक साजिश के तहत किया गया। आज जो इनके साथ हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन और अदालतों का फैसला है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बराह रास्त पूरी कौम ने देखा। अदालत को सबूत और दस्तावेज नहीं दिए गए। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने की हिकमत अमली पर काम जारी है। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी किसी भी पार्टी से इत्तेहाद कर सकती है। ये तय है जिस जमात के पास अक्सरियत होगी पहले उसे हुकूमत का मौका दिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं इस बार पीपल्स पार्टी पहले के मुकाबले में ज्यादा नशिस्तें लेगी। आजाद उम्मीदवार सबके लिए अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बना तो मुल्क में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। आसफा भुट्टो की हैदराबाद में इंतखाबी रैली, कहा बिलावल वो वाहिद सियासतदान है जो महंगाई बेरोजगारी से लड़ रहा है। इंतखाबी मुहिम के दौरान हमले, उम्मीदवार समेत 2 जांबाह की जख्मी। बाजोड़ में फायरिंग, PTI हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार रिहान जेब जांबाह। NA8 और PK22 पर इलेक्शन मुलतवी। तर्जुमान PTI की शदीद मजम्मत, दहशतगर्द कार्रवाइयों को इंतखाबात की साख शफाफियत पर बड़ा
سوالیہ نشان قرار دے دیا۔ چمن میں ENP کے دفتر پر فائرنگ سے کارکن ظہور احمد چل بسا۔ بلیدہ میں ظہور بلیدی اور کوئٹہ میں پیپلز پارٹی دفتر پر دستی بم سے حملہ، 5 افراد زخمی۔ بلوچستان اور KP میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال، الیکشن کمیشن نے کل سپہر 3 بجے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ بیلٹ پیپرز کی دوبارہ چھپائی چیلنج بن گئی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے جن حلقوں میں بیلٹ پیپرز کی دوبارہ چھپائی کروانا پڑ رہی ہے ان کو آخر میں چھاپا جائے گا۔ دوبارہ چھپائی کاغذ پرنٹنگ کارپوریشنز کی استعداد اور وقت کی دستیابی پر منحصر ہوگی۔ کاغذ دستیاب نہ ہوا تو ان حلقوں میں انتخابات مؤخر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ بانی PTI کے کاغذات نامزد کے مسترد ہونے کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر اعتراض، رجسٹرار سپریم کورٹ نے اپیلیں اعتراض لگا کر واپس کر دیں۔ بانی PTI نے لاہور اور میاں والی سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کی تھیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی PTI کی تقاریر اور بیانات نشر کرنے کا حکم دے دیا۔ پیمرا کو عدالتی حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ عدالت نے کہا آئین میں دیے گئے آزادی اظہار سمیت دیگر حقوق کی فراہمی کے بغیر شفاف الیکشن ممکن نہیں ہے۔ MKM کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے بانی PTI کی سزا کو مخفات عمل قرار دے دیا۔ کہا فیصلے سے انتقام کی بو نہیں آ رہی۔ MKM کے 3 دفاتر پر حملے ہوئے، اسے تصادم قرار دینا بڑی زیادتی ہے۔ تینوں حملے اس جماعت نے کیے جس کا شہری سندھ میں کوئی مینڈیٹ نہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر شاہ کہتے ہیں کبھی جلاؤ گھراؤ قتل و غارت کی سیاست نہیں کی۔ کراچی کو 2016 سے پیچھے لے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مجرم کسی بھی جماعت سے ہو اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اعلیٰ عدلیہ کے سابق ججز کے خلاف کارروائی نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل، وفاق نے سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ فریقین کو نوٹس جاری، جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے آئین واضح ہے، سپریم جوڈیشل کونسل جج کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، ریٹائرڈ یا مستعفی جج کو عہدے سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے۔ جسٹس حسن رضوی نے کہا جو شخص جج ہی نہیں رہا اس کے خلاف جوڈیشل کونسل کارروائی بے سود ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے کہا سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے دوران جج ریٹائر یا مستعفی ہو جائے تو بھی کارروائی جاری رہتی ہے۔ امید ہے نئی حکومت پیغام پاکستان کے اعلامیے پر قانون سازی کرے گی۔ مسلح اقدام صرف ریاست کا استحقاق ہے، اسلام میں خود کش حملوں کی اجازت نہیں ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز کی پریس کانفرنس، کہا بے بنیاد الزام، گالیاں اور جھوٹ بولنا غیر شرعی ہے۔ احتجاج کے دوران نجی یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ احتجاج میں سرکاری ملازمین سمیت کسی شخص کو نقصان پہنچانا غیر شرعی ہے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کی نکاح کیس خارج کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ، بانی PTI اور اہلیہ بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں برگد کے قدیم درخت کاٹ دیے گئے۔ درخت قیام پاکستان سے قبل لگائے گئے تھے۔ صوبائی وزیر ثقافت جنید شاہ کا کہنا ہے درختوں کی کٹائی میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے IG کو خط میں لکھ دیا، کہا پولیس کلب کی تعمیر کے لیے برگد کے درخت کاٹے گئے، شاہراہ ایران پر لگے درخت قومی ورثہ ہیں، درخت کاٹنے والوں کے خلاف پرچہ درج کیا جائے۔ چین نے $2 ارب قرض رول اوور کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی۔ قرض میچور ہونے سے قبل موجودہ شرائط پر رول اوور کیا جائے گا۔ چین کی جانب سے $2 ارب ڈپازٹ پر 2% سے کم شرح سود عائد ہے۔ قرض کا میچورٹی ٹائم 23 مارچ 2024 کو مکمل ہوگا۔ نگراں وزیراعظم نے چینی ہم منصب کو خط لکھ کر قرض رول اوور کرنے کی درخواست کی تھی۔ اسرائیلی فوج کی درندگی، صہیونی فوجی ڈاکٹرز کے روپ میں ابن سینا اسپتال آئے، 3 فلسطینی نوجوانوں کو گولیاں مار دیں۔ غزہ میں جارحیت تھمنے کا نام نہیں لے رہی، فلسطینیوں کو مغربی غزہ چھوڑنے کی وارننگ جاری کر دی گئی۔
شدید سردی میں فلسطینی دربدر، زمینی کارروائی کے دوران مزید 3 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ WHO چیف کا کہنا ہے فلسطینی بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ غزہ میں 10 میں سے 9 افراد کو غذا میسر نہیں۔ عالمی برادری امدادی سامان کی ترسیل کے لیے اقدام کرے۔ ایران میں قتل کیے گئے 9 پاکستانی مزدوروں کی میتیں آج واپس لائی جائیں گی۔ میتیں آج لبنان سے ملتان پہنچائی جائیں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ہماری دعائیں مرحومین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ مچھ کے شہداء کی نماز جنازہ FC ہیڈ کوارٹر کوئٹہ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سینئر فوجی افسران، جوانوں اور مقامی عمائدین نے شرکت کی۔ ISPR کے مطابق لانس نائک رحمت اللہ اور سپاہی محمد زمان کے جسد خاکی تدفین کے لیے آبائی علاقے روانہ کر دیے گئے۔ شہداء کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ بلوچستان کے علاقے مچھ میں مارے گئے دہشت گردوں کی تصاویر منظر عام پر آ گئیں۔ حملے کی ذمہ داری بھارتی اسپانسرڈ کالعدم تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی نے قبول کی تھی۔ حملے میں 9 دہشت گردوں کو جانم واصل، 3 کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ تصاویر میں دہشت گردوں کو مختلف جگہوں پر چھپتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مچھ حملے میں مارے جانے والے بہت سے دہشت گرد حقیقت میں لاپتہ افراد ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بیدیا روڈ پر پولیس کے لیے رہائشی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہا پولیس ہراول دستہ ہے، پولیس کی رہائش اور دیگر مسائل کا حل ہماری ترجیح ہے۔ گورنمنٹ آفیسر ریزیڈنسی کے تحت مجموعی طور پر 313 گھر بنائے جائیں گے، جس سے افسران اور اہلکاروں کی رہائش کے مسائل حل ہوں گے۔ لاہور میں جوڑے پل کے قریب چھاپے کے دوران منشیات فروش کی فائرنگ، اچھرا پولیس کا اہلکار ارشد شہید ہو گیا، ملزم وسیم گرفتار، غیر قانونی اسلحہ اور منشیات برآمد۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خفیہ اطلاع پر کارروائی۔ خیرو تیغانی گینگ کا سربراہ رحیم یار خان کے اسپتال سے گرفتار۔ خیرو تیغانی چند روز قبل کچے میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے زخمی ہوا تھا۔ حکومت سندھ نے خیرو تیغانی کے سر کی قیمت 70 لاکھ روپے مقرر کر رکھی ہے۔ شاہین افریدی صرف بالنگ سے نہیں بیٹنگ سے بھی میچ جتواتے ہیں۔ IL T20 میں شاہین نے ممبئی ایمریٹس کے خلاف سنسن خیز مقابلے کے بعد اپنی ٹیم کو کامیابی دلوا دی۔ آخری گیند پر 3 رنز درکار تھے۔ شاہین نے ٹرینٹ بولٹ کے خلاف وننگ رنز جڑ دیے۔ محمد عامر میچ کے بہترین کھلاڑی رہے۔ جے شاہ مسلسل تیسری بار ایشین کرکٹ کونسل کے صدر بن گئے۔ پاکستان جے شاہ کے ACC کا صدر بننے کا حامی نہیں تھا۔ شری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان اور عمان نے جے شاہ کی حمایت کی۔ اگلا ایشیا کپ UAE یا عمان میں کرائے جانے کا امکان ہے۔ اٹلی کے وزیراعظم نے آسٹریلین اوپن جیتنے والے یانگ سنر کو گلے لگا لیا۔ نوجوان اطالوی ٹینس اسٹار روم پہنچ کر وزیراعظم جارجیا میلونی سے ملے۔ وزیراعظم نے سنر کی شاندار کارکردگی کو سراہا، ٹرافی کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں۔ اتوار کو سنر 48 سال میں آسٹریلین اوپن جیتنے والے پہلے اطالوی کھلاڑی بنے تھے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے پہاڑوں پر برفباری، کئی علاقوں میں رابطہ سڑکیں بند۔ ملکہ کوثر، مری، وادی تیرہ، ملم جبہ اور کالام میں ہر سو سفیدی، سیاحوں کا رش لگ گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں رات گئے وقفے سے بارش۔ محکمہ موسمیات نے آج سے 4 فروری تک ملک بھر میں مزید بارش اور برفباری کی پیشگوئی کر دی۔ بلوچستان کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، جمعے اور ہفتے کو کراچی سمیت سندھ بھر میں بادل برسنے کا امکان۔